عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ آج سن 1443 رجب کی 2 تاریخ ہے، اور رجب کا مہینہ ان 4 مہینوں میں سے ہے جن مہینوں کو حق تعالی شانہ نے محترم قرار دیا ہے، اور اسلام سے پہلی شریعتوں میں بھی یہ مہینے محترم تھے، اور حتیٰ کہ عرب کے مشرکین بھی ان 4 مہینوں کا احترام کیا کرتے تھے۔ حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے مقرر کیے ہیں۔ 12 شہرا فی کتاب، کب سے یہ ہے؟ یوم خلق السماوات والارض، جب سے آسمان و زمین بنے ہیں اس وقت سے اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینے رکھے ہیں، اور ان 12 مہینوں میں سے منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 محترم مہینے ہیں۔ وہ 4 محترم مہینے کون کون سے ہیں؟ 3 مہینے اکٹھے ہیں اور ایک مہینہ الگ ہے۔ تو تسلسل کو عربی زبان میں سرد کہتے ہیں، سین را دال، سرد۔ تو 3 مہینے سرد ہیں اور ایک مہینہ فرد ہے، یعنی اکیلا ہے۔ مسلسل 3 مہینے ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور اکیلا ان 4 مہینوں میں سے محترم مہینہ رجب کا مہینہ ہے۔ تو ان مہینوں کا اتنا زیادہ احترام کرتے تھے کہ اگر قبائل کی آپس میں جنگیں بھی ہوتی اور درمیان میں رجب کا مہینہ آ جاتا تو جنگ کو روک دیا کرتے تھے، اور یہ کہا کرتے، یہ تیر ہوتے ہیں یا نیزے، ان کے آگے لوہے کا حصہ لگا ہوتا ہے، تیز حصہ، نوکدار حصہ۔ تو جب یہ مہینہ آتا تھا تو لوہے کے ان حصوں کو الگ کر دیتے تھے، ہتھیاروں کو کھول دیتے تھے کہ یہ اس مہینے کے اندر جنگ نہیں کرنی۔ ہاں، البتہ یہ 4 مہینوں کو جو محترم قرار دیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے محترم قرار دیا ہے، اور اللہ کی حلال کی ہوئی چیز کو کوئی حرام نہیں کر سکتا، اور اللہ کی حرام کی ہوئی چیز کو کوئی حلال نہیں کر سکتا۔ یہ حلال و حرام یہ اللہ کا کام ہے، اور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منصب ہے وہ اللہ کے احکام کو پہنچانا ہے، اور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی چیز کو حلال اور کسی چیز کو حرام نہیں کہہ سکتے۔ اور باقی ہمیں بھی یہ اللہ تعالیٰ کو حکم ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، کہ اپنی زبانوں سے اپنی طرف سے کسی چیز کو حلال نہ کہو، حرام نہ کہو۔ ان مہینوں میں جنگ پہلے حرام تھی، پچھلے زمانے میں، پچھلی شریعتوں میں جنگ حرام ہوا کرتی تھی، اور مکے کے لوگ بھی جنگ نہیں کیا کرتے تھے، عرب کے لوگ بھی جنگ نہیں کرتے تھے، لیکن ایک بری رسم ان کے ہاں جاری تھی۔ وہ بری رسم کیا تھی کہ رجب کا مہینہ آ گیا درمیان میں، جنگ کے درمیان میں، تو آپس میں اتفاق کر لیتے تھے کہ اس مرتبہ شعبان کا مہینہ پہلے اور رجب کا مہینہ بعد میں۔ اس کو نسی کہتے ہیں۔ تو حق تعالی شانہ نے فرمایا یہ لوگ پہلے ہی کافر تھے، اور اللہ کے مقرر کیے ہوئے مہینوں میں ترمیم کر کے اپنے کفر کے اندر اور اضافہ کیا۔ انما النسیء زیادۃ فی الکفر، یہ ان کے ہاں چلتا رہتا تھا۔ تو کبھی ذی قعدہ کا مہینہ آگے پیچھے کر دیا، کبھی رجب کا مہینہ آگے پیچھے کر دیا، تو سال کے مہینے آگے پیچھے ہو چکے تھے۔ اب اصل میں
کون سا مہینہ کب ہے اس کا لوگوں کو صحیح پتہ نہیں رہا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع فرمایا تو اس موقع پہ آپ نے اعلان فرمایا کہ اس مرتبہ جو ذی الحجہ کا مہینہ ہے یہ اسی حساب سے ہے جس حساب سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ہمیں علم ہو گیا، اور اس وقت سے لے کے تسلسل کے ساتھ یہ مہینوں کا حساب جو ہے یہ چلتا ہوا آ رہا ہے، اور امت کے ذمہ یہ فرض کفایہ ہے کہ یہ جو قمری مہینے ہیں محرم سے لے کے ذو الحجہ تک کے جو مہینے ہیں ان کے حساب کو برقرار رکھیں۔ رجب کے خاص کوئی فضائل مقرر نہیں ہے، ہاں البتہ اتنا یہ ہے کہ یہ ان 4 مہینوں میں سے ہے جن مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے محترم قرار دیا ہے، اور ظاہر بات ہے کہ جن مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے محترم قرار دیا ہے ان مہینوں میں اگر عبادت کی جائے گی تو باقی مہینوں کی بنسبت اللہ تعالیٰ اجر زیادہ عطا فرمائیں گے۔ کسی خاص تاریخ کا کوئی عمل منقول نہیں ہے، اور کسی خاص تاریخ کا کوئی روزہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہے، ایسی حدیث نہیں ہے جو قابل عمل ہو۔ تو اس مہینے میں ویسے ہی دیکھی کی جائے زیادہ تو یہ محترم مہینہ ہے، تو جب مہینہ محترم ہے تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی ہاں قبولیت بھی زیادہ ہوگی۔ اور ان آیات میں حق تعالی شانہ نے جو خصوصیت سے حکم دیا ہے وہ یہ ہے کہ فلا تظلموا فیہن انفسکم، کہ ان مہینوں میں اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرو۔ جانوں پہ ظلم کیا ہے؟ تو ایک ظلم تو وہ یہ کیا کرتے تھے کہ مہینے آگے پیچھے کر لیتے تھے، نسی۔ وہ الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد جب ایمان اور اسلام کی اشاعت ہو گئی تو یہ رسم بد ختم ہو گئی۔ دوسرا یہ ہے کہ ان مہینوں میں وہ بسا اوقات وہ جنگ کیا کرتے تھے اور یہ قرارداد پاس کر لیتے تھے کہ اب رجب کا مہینہ بعد میں آئے گا، شعبان کا مہینہ پہلے ہے، تو یہ قرارداد پاس کرنے سے رجب کا مہینہ تو آگے پیچھے نہیں ہوگا، وہ تو وہیں رہے گا۔ تو اگر جنگ کر رہے ہیں تو اس مہینے میں جنگ کرنے کا جو گناہ ہے وہی ہوگا، پہلے گناہ ہوتا تھا، اب گناہ نہیں ہے، اب سارا سال جنگ کے اعتبار سے برابر ہے۔ پچھلی امتوں میں ان مہینوں میں جنگ کرنی جائز نہیں تھی، اور شروع اسلام میں بھی جنگ سے بچا جاتا تھا، لیکن یہ ہے کہ اب جائز ہے۔ اور ایک اپنی جانوں پہ ظلم یہ ہے کہ گناہ کیے جائیں تو اس مہینے میں اور جتنے بھی باقی 3 مہینے ہیں تو اشہر حرم 4 محترم مہینے، ان 4 محترم مہینوں میں گناہوں سے خصوصیت سے انسان بچنے کا اہتمام کرے۔ البتہ یہ مہینہ یہ استقبال رمضان کا پہلا مہینہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ رجب کا چاند دیکھتے تھے تو فرماتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اے اللہ رجب اور شعبان میں برکت عطا فرمائیے۔ تو اس حدیث کی سند میں کچھ کلام ہے، کچھ ضعف ہے، لیکن اس درجے کا نہیں ہے کہ حدیث کا اعتبار نہ کیا جائے۔ امت نے اس حدیث کو لیا ہے، اس دعا کو لیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرمائیے، وبلغنا رمضان، اور رمضان تک ہمیں پہنچا دیجئے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت سے رجب کے مہینے کے لیے برکت کی دعا فرمائی ہے تو یقینی بات یہ ہے کہ جو کام اس مہینے میں کیے جائیں گے اللہ تعالیٰ اس مہینے میں برکت عطا فرمائیں گے، ان کاموں میں برکت عطا فرمائیں گے۔ اور رمضان المبارک کا شوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر کیا ہے۔ اور اس مہینے کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج والی نعمت عطا فرمائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عظیم الشان معجزات ہیں ان معجزات میں تو ایک تو قرآن ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم الشان معجزات میں سے یہ
معراج ہے. ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے ان کی شان کے لائق معراج عطا فرمائی، اور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مرتبے کی بھی بلندیاں عطا فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ جسم سمیت اپنے محبوب کو آسمانوں پہ اور عرش پہ اور کرسی پہ اور جہاں تک اللہ تعالیٰ کو منظور تھا وہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے گئے. تو اسی مہینے میں معراج ہوئی ہے، اور اسی مہینے میں امت کو نمازیں ملی ہیں. 5 نمازیں ملی ہیں. کسی امت کے پاس 3 نمازیں تھیں، کسی کے پاس 2 نمازیں تھیں. ایک دن عشاء کی نماز کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیر سے تشریف لائے. صحابہ انتظار میں بیٹھے رہے. بیٹھے بیٹھے اونگ آ رہی تھی ان کو. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ روئے زمین پہ اس نماز کا انتظار کرنے والے تمہارے سوا کوئی اور نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے عشاء کی نماز کی نعمت جو ہے یہ اس امت کو عطا فرمائی ہے. اور یہ نمازیں 50 تھیں. یہ اس مہینے میں جو نعمتیں ہمیں ملی نا ان میں سے ایک یہ نعمت ہے، نمازیں عطا فرمائیں. تو 50 نمازیں عطا فرمائیں. جب واپس آئے نا نمازیں لے کے، تو موسیٰ علیہ السلام نے راستے میں پوچھا کہ امت کے لیے کیا لے کے جا رہے ہیں، کہ نمازیں کتنی؟ 50. فرمایا 50 نمازیں نہیں پڑھی جائیں گی، جاؤ رب تعالیٰ کے پاس جا کے کچھ کمی کرا لو. اللہ تعالیٰ کے پاس گئے، اللہ تعالیٰ نے 50 میں سے 5 کم کر دی، 45 نمازیں رہ گئیں. موسیٰ علیہ السلام کے پاس دوبارہ آئے، فرمایا 45 بھی نہیں پڑھی جائیں گی، اور کم کرا دو. اور کم کرانے کے لیے گئے تو 5 نمازیں کم کر دی گئی، 40 رہ گئی. اس طریقے سے آتے جاتے رہے، 5 نمازیں کم ہوتی گئیں تو 5 نمازیں باقی رہ گئیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرا تجربہ ہے یہ نہیں پڑھی جائیں گی، یہ بھی نہیں پڑھیں گے لوگ، آپ اور کم کرا لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب مجھے شرم آتی ہے، مزید نہیں کم کراتا. اور حق تعالی شانہ نے جب یہ 5 نمازیں دیں تو ساتھ یہ بھی فرمایا ما یبدل القول لدی، میرے ہاں بات بدلی نہیں جایا کرتی. مطلب یہ کہ 5 پکی. اور ساتھ فرمایا کہ نمازیں 5 ہیں اور اجر جو ہے وہ 50 کا ہے. ایک نماز پڑھیں گے 5 نمازوں کا اجر، 5 نمازیں پڑھیں گے 50 نمازوں کا اجر. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ گنتی کے اعتبار سے یہ 5 ہیں، اجر کے اعتبار سے یہ 50 ہیں، اور ویسے بھی اہتمام کے اعتبار سے یہ 50 ہی ہیں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تقسیم اوقات پہ ایسے کیا ہے کہ مسلمان بس اللہ کی طرف ہی متوجہ رہے، فکر لگی رہتی ہے. اب عصر کا وقت آتا ہے نا تسلسل سے عشاء تک نماز ہی نماز چلتی رہتی ہے، نماز ہی نماز چلتی رہتی ہے. تو تھوڑے وقت کے بعد پھر نماز، تھوڑے وقت کے بعد پھر نماز، اور رات کو جب سوتے ہیں تو پھر فکر ہوتی ہے فجر اٹھ کے پڑھنی ہے. اور ظہر کی نماز پڑھتے ہیں تو دوپہر کا جو آرام کرنا ہوتا ہے اس کا فکر بھی ہوتا ہے، دوپہر کے کھانے کا بھی حساب ہوتا ہے، نماز کا بھی حساب ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسا رکھا ہے کہ انسان جو ہے وہ 24 گھنٹے نماز کی فکر میں رہے. فکر کے اعتبار سے اب بھی شاید یہ 50 نمازوں کی طرح ہے. تو ایک تو ہے کہ 5 نمازیں 50 کے برابر ہو گئیں. اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مزید اس امت پہ احسان فرمایا. یہ مہینہ ہے اللہ تعالیٰ کے انعامات کا. تو 5 نمازیں ملی اور اجر 50 کا ملا. اس کے ساتھ ایک انعام اللہ تعالیٰ نے اور فرمایا اس امت پہ. تو اللہ تعالیٰ کے انعامات کا مہینہ ہے نا. وہ انعامات کیا فرمایا کہ نماز میں تو یہ بات طے ہو گئی کہ ایک نماز پڑھیں گے تو 10 نمازوں کا اجر ملے گا، 5 پڑھیں گے تو 50 نمازوں کا اجر ملے گا. لیکن اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ باقی نیکیوں میں بھی یہی حساب ہوگا کہ ایک نیکی کریں گے تو کم از کم 10 نیکیوں کا اجر ملے گا، کم از کم ہے یہ، ورنہ اس سے زیادہ بھی اجر ملتا ہے. اور بہت سی چیزوں کا اجر تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا حساب ہی کوئی نہیں ہے. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. صبر کرنے والوں کو
اجر. تو یہ مہینہ ایسا ہے کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی اللہ تعالیٰ کے انعامات کا مہینہ ہے، اس امت پہ بھی اللہ کے انعام کا مہینہ ہے کہ 5 نمازیں اس مہینے میں ملی ہیں، اور پھر 5 نمازوں کو 50 کے برابر قرار دیا گیا. پھر تمام نیکیوں میں یہ ضابطہ بنا دیا گیا کہ نیکی ایک کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اجر ڈبل عطا فرمائیں گے، 10 گنا عطا فرمائیں گے. تو اس امت پہ اللہ تعالیٰ کے انعامات ہی بے شمار ہے. انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے، ایک نیکی اس وقت لکھ دی جاتی فوراً، اور جب کر لیتا ہے تو کم از کم 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، کم از کم ہے یہ، اس سے زیادہ بھی اللہ میاں دے دیتے ہیں. اور اگر برائی کا ارادہ کرتا ہے، حق تعالی شانو فرماتے ہیں ابھی نہ لکھنا، ابھی نہ لکھنا. تو اگر وہ موقع پہ باز آ جاتا ہے برائی کرنے سے تو حق تعالی شانو فرماتے ہیں یہ نیکی سے بچ گیا، ایک نیکی تو لکھ دو اس کی، یہ برائی سے بچ گیا ہے تو لہذا ایک نیکی تو اس کی ابھی لکھ دو. تو اور اگر برائی کر لیتا ہے تو فرشتوں سے فرماتے ہیں ایک برائی کی ہے ایک ہی لکھنی ہے، ایک کی ہے ایک ہی لکھنی ہے. اور آخرت میں نیکیوں کا اور سیئات کا اور حسنات کا وزن ہوگا، اور جس کی حسنات بڑھ گئیں تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ویسے پاس کر دیں گے اور ویسے جنت عطا فرما دیں گے. ایک موقع پہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر، تو کل 100 ہے. تو ایک 100 پہ کتنا اجر ملے گا؟ 1000 کے برابر. اور 5 نمازوں کے بعد پڑھیں گے تو 5000 کے برابر. فرمایا کہ اگر وقت کم ہو، 33 بار نہیں پڑھا جا سکتا، تو 10 بار پڑھ لیا کرے. تو 10 بار ان کلمات کو پڑھا تو 30 کلمات یہ ہو گئے، تو 300 نیکیاں ہو گئیں، اور 5 نمازوں کے بعد 1500 نیکیاں ہوں گی. نماز کا اجر تو بہت زیادہ ہے. انہیں نماز کے بعد جو ذکر ہے اس کا اجر بتایا جا رہا ہے. جو نماز پڑھی ہے اس کا اجر تو بہت زیادہ ہے. اس کے اندر تو ایک نماز کے اندر بہت ساری نیکیاں جمع ہو جاتی ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 بار بھی اگر پڑھ لو تو 1500 نیکیاں تو یہ ہو گئی. اور فرمایا کہ تم میں سے کون آدمی ہے جو 1500 گناہ کرتا ہو دن میں؟ تو اس لیے اس امت پہ اللہ تعالیٰ کے انعامات بے شمار ہیں. پھر نیکیوں کے ضمن میں گناہ معاف ہو جاتے ہیں. صغیرہ گناہ جو ہیں وہ تو نیکیوں کے ضمن میں معاف ہو جاتے ہیں. پھر انسان بیمار ہوتا ہے، اس بیماری میں اس کے گناہ بہت سارے معاف ہو جاتے ہیں. پھر انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو بس اوقات لمبی بیماری سہ کے رخصت ہوتا ہے، اس بیماری میں اس کی گناہ جو ہیں وہ بالکل دھل جاتے ہیں. اور پھر اگر استغفار کر لے تو استغفار سے تو سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور اس سب اتنا اللہ تعالیٰ کے انعام و اکرام، پھر بھی اگر گناہ زیادہ لے کے آخرت میں چلا گیا تو وہاں پر یہ امکان ہے کہ کسی کی سفارش سے بیڑا پار ہو جائے، تو بہت کم رہ جائیں گے جو دوزخ میں جانے والے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ کے انعامات کا یہ مہینہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے انعامات بے شمار ہیں. جتنے اللہ کے انعام ہیں اتنے ہی اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے. مولانا ادریس صاحب کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ آپ کا اتنی بار شکر جتنی آپ کی نعمتیں ہیں، اور یا اللہ آپ سے اتنی بار معافی مانگتے ہیں جتنے ہمارے گناہ ہیں، آپ سے اتنی بار معافی مانگتے ہیں جتنے ہمارے گناہ ہیں، اور یا اللہ آپ کا اتنا ہی شکر جتنے آپ کے انعامات ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے انعامات سے خوش بھی ہوتے رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے انعامات پہ شکر بھی ادا کرتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی ربنا ظلمنا انفسنا ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا. درس قرآن
www.darsulquran.com